ہلالی صاحب وزیر اعظم آج شیئر کریں گے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ، ابھی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز کچھ سامنے آ جائیں گی. یہ ڈاکیومنٹ ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اس پر بحث بعد میں کر لیتے ہیں کہ خط ہے یا پھر مراسلہ ہے، وہ کیا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، اتنا ڈیلے کیوں کیا انہوں نے؟ اگر اتنی امپورٹنٹ اور اتنی بڑی سازش کی جتنی وہ بتا رہے ہیں اس سے بھی بڑی تھی، تو یہ پہلے نہیں ان کو یہ سامنے لے آنی چاہیے تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خط جو ہمارا ایمبیسڈر نے یہ ڈاکیومنٹ جو ہمارا ایمبیسڈر نے یا فارورڈ کیا ہے یا بھیجا ہے، یا وہ اپنے ڈپلومیٹس اور اپنے جو ایکسپیرینس ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے لوگوں سے بات کرتے وہ رپورٹ کر رہا ہے. یہ تو پہلی بات تو میرے خیال میں ہمارے فوج کو تو ادھر آنے کے پہلے ہی پہنچ گئی ہوگی، اس لیے کہ امریکہ میں ہمارا ایک بڑا لارج ملٹری مشن ہے، ایک ملٹری اٹیشے ہے، اور وہ آدمی کے ساتھ اس کو اس مشن میں ہر چیز پتہ چلتا ہے. تو اگر یہ اتنا خوفناک ہوتا، جس پہ ایکشن چاہیے ہوتا، جس پہ کس قسم کی ایمرجنسی ایکشن، تو میرے خیال میں ادھر ہی پتہ چل جاتا، یہ خط پہنچنے کے پہلے ایکشن شروع ہو جاتا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، مگر دیکھیے دھمکیاں، انسلٹس اور ہر قسم کی خبرداری، یہ تو ہمیں امریکہ سے ملتا رہا ہے. میں ادھر 2 سال 3 سال گزارا ہوں، میں بھی ادھر آفیسر تھا ایمبیسی میں بھی جب جاتا تھا تو ان کے جب وہ ناخوش ہوتے تھے وہ بتاتے تھے اور ہم جواب دیتے تھے. اس وقت ان کی ناخوشی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم فاٹیف میں کر دیں گے، IMF میں کر دیں گے، یا ہمارے بھی ادھر کوئی دوست ہیں. اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں، سب کو پتہ ہے ان کے ادھر دوست ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون ہے وہ دوست اور کتنے ان کے ساتھ ان کا کولیبریشن ہے. سب کو پتہ ہے کہ لنڈن میں، سب کو مانے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ لنڈن میں کیا ہو رہا تھا اور نواز شریف کدھر جا رہا تھا کدھر نہیں جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹل آپ ایک اسپیسیفک پلاٹ، ایک واقعہ جو ایک کنسپریسی جدھر نقصان پہنچانا تھا فوج کو، ملک کو، پرائم منسٹر کے his own physical safety، جب تک وہ کچھ ایسی بات نہ نکلے، کوائٹ فرینکلی ان قسم کی دھمکی اور تھریٹس آف نو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. اس میں ہلالی صاحب یہ ہے نا، میں اس میں چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس عدم اعتماد جب یہاں پر اپوزیشن نے پیش کی، اس سے ایک دن پہلے وہ موجود تھا، اور الیجڈلی ابھی تک جو رپورٹس ہیں اس مراسلے میں یا اس ڈپلومیٹک کیبل میں یا اس خط میں یا اس ڈاکیومنٹ میں یہ ذکر موجود ہے عدم اعتماد کے حوالے سے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اب یہ شیئر کرنے کا جو 2-3 دن پہلے وہ جلسے میں کر چکے ہیں، وہ ذرا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اب وہ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کہہ تو دیا ہے آپ، اب اس میں مین میخ نکالیں گے جیسے میں نکال رہا ہوں ایک لحاظ سے. What was the actual threat جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایمرجنسی ہے کہ ہم لوگ سب کا ٹوٹل ویوز بدل جائیں and we should stand to arms کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے is totally unacceptable. میں سمجھتا ہوں ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی جو وہ دے رہے تھے بڑی اچھی بات ہے، کریجس سٹانڈ تھا عمران خان کا، بڑا اچھا سٹانڈ تھا. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ فریڈم آ رہا ہے، ٹیوٹلٹ سے ہم جا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہم ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. مگر وہ اور کسی کو ایک سٹیٹ کی سیکیورٹی کو تباہ کرنا یا ایک آدمی کو ایلیمینیٹ کرنا، میرے خیال میں اس میں فرق بہت ہے. علی صاحب، یہ اسٹیٹ سیکرٹ تھا، یہ قوم کے مفاد میں نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے آئے، اب یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں رہے گا، اب یہ قوم کے مفاد میں بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کے سامنے وہ آ جائے. اور پھر ملک صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا، پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں؟ جب وہاں سے آیا یہ وزیر اعظم آفس کو موصول ہوا ہے یا وزیر خارجہ کو موصول ہوا ہے، اور جو ادارے پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ آبویسلی یہ شیئر ہوا ہوگا پہلے بھی، تو کیا ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کتنا، کیا وہ کہہ رہے ہیں فورن امپورٹڈ بحران، یہ فورن امپورٹڈ بحران ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ اتنی سیریس چیز ہے یہ؟ دیکھیے زیادہ تر ہم نے کہہ دیا ہے جو اس پہ کہنا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خط آیا ہوگا ہمارے سفیر سے، اسپیشل رپورٹ بھیجا ہوگا یا کبھی کبھی اسپیشل خط بھیجا ہوگا.
دیکھیے جب میرے والد صاحب تھے سفیر امریکہ میں اور وہ چین کا معاملہ کو ہینڈل کر رہے تھے تو اس معاملے میں صرف 3 لوگ تھے، نکسن، کسنجر، میرے والد اور یحییٰ خان. تو میرے والد جو تھے اس قسم کی کمیونیکیشنز وہ ہاتھ سے لکھتے تھے اور اپنی انگوٹھی سے سگنٹ رنگ سے اس کو سیل کرتے تھے، اور صرف یحییٰ خان فزیکلی وہ کھولتا تھا، نہ بیگ سیکشن میں، نہ کوئی اس کے دفتر میں، نہ کچھ. تو اس قسم کا یہ خط نہیں ہے، یہ ایک جنرل اسپیشل رپورٹ ہے. ایمبیسڈر لکھا ہوگا پرائم منسٹر کو کہ دیکھیے یہ سب دھمکیے مجھے اور میرے لوگوں کو کہا گیا ہے. کوئی ان کا خط نہیں ہے، کوئی ان کا آفیشل نہیں لکھا، کسی کا سگنیچر نہیں ہوگا. کیا باتیں ہیں یہ؟ دیز آر ریڈیکولس تھنگس. میں تو صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہینڈلنگ میں مجھے تھوڑی سی سوچے، آپ زیدی کو اور یہ عمران اسماعیل کو کہتے ہیں جاؤ نیگوشیٹ کرو کہ تمہاری نوکری چلے جائے. سوچئے تو صحیح. اور پھر جب ان سے ہو نہیں سکا اور بات نکل گیا ہاتھ سے، وہ واؤڈا کو بھیج رہے ہیں جاؤ تم جا کے بات کرو. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس ہینڈلنگ آف دا سچویشن ایک عجیب سا تھا. اگر آپ چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں بات کی؟ آپ اپنے لوگوں کو، خاص طور اس عہدیدار کو جس کی نوکری جائے گی اگر اس کا نیگوسیشن سکسیسفل رہا، کبھی آپ سمجھ سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. ایک کو ویسے وہ کرتے ہیں، دوسرا سلپ ہو جاتا ہے. یہ ظفر ہلالی صاحب آپ سے میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس پہ بھی ویسے کامنٹ کر دیجیے گا. لیکن خان صاحب نے آفرز تو کروائی ہوں گی، سارا کچھ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہو گیا کہ سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ تو ان کو کچھ اور بھی نظر آ رہا ہوگا. خان صاحب کا برا رویہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، بات ٹھیک طرح سے نہیں کرتے اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، آفر کرانے میں دیر کر دی اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کچھ اور کہیں بھی تو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہے پیسے لفظ سنا ہے؟ پیسے لفظ سنا ہے کہ ایمانداری. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پالیٹکس میں ایمانداری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس پیسے کے بغیر چل سکتا ہے؟ اگر یہ آدمی اس طریقے سے پیسے بانٹتا جیسے شریف اور زرداری بانٹتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ سب اس کے بین بناتے پریز میں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ ایک ایماندار آدمی ہے. چوروں کے گھونسلے میں آ گیا ہے، پکڑا گیا ہے. اب اس کا 2 چوائسز ہیں، یا تم پیسے خرچو اور ان کے پاس بنو. If you can't beat them, join them. If you can't beat them and you don't join them, you are out. پیسے میرے بھائی صاحب، پیسے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ہلالی صاحب، میں آپ سے پارشلی اگری بھی کرتا ہوں. آپ کو کیا خیال ہے؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک میں بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا ہمارے سب کالیگز جو بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا فائنینسنگ چاہیے پاکستان میں؟ اگر ایک پارٹی 300 سیٹیں کو فنڈ کریں الیکشن کے لیے، کتنے پیسے چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ مجھے ایک پرائم منسٹر نے بتایا ہے کتنے پیسے چاہیے. اور اس وقت 15 سال 20 سال پہلے $200 ملین چاہیے. وہ $200 ملین اگر آپ خرچیں گے تو ہر آدمی کا کیمپین بھی آپ چلائیں گے، اس کو فنڈ کریں گے، اور پھر جب وہ الیکٹ ہوگا تو وہ آپ کی بات سنے گا. اور اگر آپ وہ نہ دیں اور آپ غلام مصطفیٰ کھر کے طرح خود الیکٹ وہ ہو کے آ جائے، وہ کہے گا میں تو جیت کے آیا ہوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے لیڈر پارٹی کا کہ میں تمہارے پارٹی میں آیا ہوں، میں کسی پارٹی میں جا سکتا ہوں، اب مجھے یہ عہدہ دو نہیں تو میں جا رہا ہوں. اب لیکن یہ آپ جو پیسوں کی بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب، اس میں جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، چلیں ابھی کا نہیں ہم کہتے ہیں، ابھی تو وزراء نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ آفر نہیں کیا ان کو. لیکن یہ جب پہلے بحران کریٹ ہوتے رہے، خان صاحب پہلے یہ کہتے رہے کہ ایم پی ایز کا ایم این ایز کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، ان کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے منہ کھول دیے تھے ان کے لیے بھی. تو پیسے تو ایک حساب سے گورنمنٹ ریسورسز یہ خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہے. تو وہ آپ کو بتاتا کیا ہے یار؟ وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ ہی نوز کہ ہی کی ناٹ بیٹ دیم، تو وہ جوائن کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے چلو پھر دو خرچو، مگر
یہ اس کو نہیں مانتے ہیں. اب جو چور ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ ایماندار چوری ٹھیک سے نہیں کر سکتا ہے, یہ ٹھیک سے ہمیں فنڈ نہیں دے گا, یہ ٹھیک سے نہیں دے گا, یہ پکڑ لے گا, روک لے گا, چلو چوروں کے پاس. ہم نے بھی اگلا الیکشن لڑنا ہے, ہمارے پارٹی کے بھی فنڈز ہیں. یا فار گاڈ سیک.